هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، سورۃ الماعون کی پہلی آیت ارأیت الذی یکذب بالدین کے تحت ہم نے اس جگہ پر پچھلی دو ملاقاتوں میں تکذیب بالدین کے حوالے سے کافی ساری باتیں پڑھی ہیں۔ ہماری گزارشات وہ یہ تھیں کہ کائنات میں بڑی بڑی آنکھیں ہیں، بڑے بڑے ذوق اور بڑی بڑی بصیرت والے لوگ ہیں، لیکن رب کا مخاطب آج کا مسلمان ہے، جسے مخاطب کر کے مالک فرماتے ہیں کہ ارأیت، کیا تو نے دیکھا ہے، کیا تیرے ذوق اور تیرے بصیرت میں یہ بات آئی ہے کہ وہ شخص جس نے کائنات میں رہ کر زمین جیسے فرش پر اور آسمان جیسی چھت تلے رہ کر، جس نے دن کا آنا اور رات کا آنا، شمس و قمر کی گردشیں اور کائنات میں ہونے والے مختلف اختلافات اور مختلف رنگ و بو میں جس انسان نے انسانیت سے گرتے ہوئے اپنے خالق کا دامن بھی چھوڑا اور اس کی حاکمیت کا انکار کیا، اے سننے والے اور پڑھنے والے، ارأیت، کیا تو نے اسے دیکھا ہے؟ کیا تیرے ذوق اور تیری بصیرت میں تو جو کہکشاں اور کائنات میں دیکھنے کے دعوے کرتا ہے، کیا تو نے اس آئینے میں یہ کردار دیکھا ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، جو رب کی حاکمیت کا انکار کرتا ہے، جو رب کی حاکمیت کا انکار ہی نہیں کرتا بلکہ اسے چیلنج بھی کرتا ہے۔ اور چیلنج کیا ہے کہ اے مالک، تو جو مرضی کہتا رہے، میں تیری نہیں مانوں گا۔ ارأیت، کیا تو نے اسے دیکھا ہے؟ کیا تیری نظروں سے یہ کردار گزرا ہے؟ کیا تو نے آئینے میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھا ہے؟ یہ قرآن جو تجھے آئینہ دکھا رہا ہے، کیا اس کردار میں تجھے اپنے خد و خال نظر آتے ہیں؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، اس شخص کو دیکھ کہ جس نے مالک کی حاکمیت کا، اس کی بندگی کا، اس کے اقتدار کا، اس کے قوانین کا، اور قوانین کے بعد سب سے بڑھ کر اس نے تو کل قیامت کے دن کا بھی انکار کر دیا کہ مالک میں اتنی قدرت نہیں کہ وہ کل قیامت کے دن کو برپا کر سکے، اس نے تو مالک کا ہی انکار کر دیا۔ اور یہ 1400 سال پہلے نازل ہونے والی آیات یہ منطبق ہوتی ہیں، یہ فٹ ہوتی ہیں، ان کو اپلائی کیا جا سکتا ہے ہر اس بندے کے اوپر جو آج دین اور دنیا کو الگ الگ نظر سے دیکھتا ہے، اور پھر دنیا کے معاملات کو دین سے جدا کر کے چنگیز بن کر کے اپنی اور اپنے رب کی بنائی ہوئی اس رسی کو اپنے ہاتھوں سے توڑتا ہے، جس کو مالک نے فرمایا تھا کہ لا تفرقوا، زمین کے اوپر رہتے ہوئے مالک کی رسی کو نہ چھوڑنا۔ لیکن حضرت انسان کی بصیرت، اس کا ذوق اور اس کی نظر، یہ اپنی ناک کے نیچے چھپی ہوئی چیز کو نہیں دیکھتا، یہ دیکھتا ہے اوپر کی طرف، بلندی کی طرف، اور اپنے کردار میں شکستگی آنے کی وجہ سے یہ پھر زمین کی جس گہرائی میں گرتا ہے، مالک فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ گرا تو گندی جگہ پر گرا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، اس شخص کو دیکھیے، اس کی طرف اپنی نگاہ اٹھائیے، اے سننے والے اور پڑھنے والے اور بولنے والے،
تیری نظر سے یہ بندہ اوجھل نہ ہونے پائے، کیونکہ یہ کردار ایک ایسا کردار ہے جو ہر معاشرے میں تجھے نظر آئے گا، کبھی سیکولرزم کی شکل میں، کبھی لبرلزم کی شکل میں، اور کبھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والا وہ معاشرے کے رسوم و رواج کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں اپنے ہاتھ پاؤں میں پہن کر یہ کہے گا کہ مجھے معاشرے کے ساتھ چلنا ہے، میرا معاشرہ مجھے چلنے نہیں دیتا، میری مجبوری ہے، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، تو اس کردار کو اوجھل نہ ہونے دینا اور تیرے اندر یہ خامیاں بھی نہ آئیں کہ تو رب کی حاکمیت کا انکار کرے، تو رب کی بندگی کا انکار کر دے، تو نماز کو چھوڑ بیٹھے، تو زکوٰۃ کا انکار کرے، یا تو رب کے بنائے ہوئے قانون کو کالا قانون کہے، یا یہ کہ تو کہے کہ مالک زمین و آسمان بنانے والا وہ ہے، بارشوں کا نازل کرنے والا وہ ہے، دنیا بھر کے ڈاکٹر اور طبیب اکٹھے کر لو، اولادیں دینے کا کام اگر کسی کے پاس ہے تو وہ رب کے پاس ہے، تم جو مرضی کہتے رہو، لیکن تو نے انکار کر دیا، اس بات کو ہی بھلا بیٹھا کہ مالک تجھے مار کے دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیسا ہے یہ تیرا انکار کرنا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تو رب کے متعلق کیسے دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے جب تمہیں بنایا تھا، ذرا اپنی تخلیق پر غور کرو، تمہارے سامنے کتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں، تمہارے ہاتھوں میں وہ ننھے منھے بچے، وہ کتنے کمزور ہوتے ہیں، وہ تو بول کے اپنی ضرورت بھی نہیں بتا سکتے۔ خلقکم من ضعف، تو بھی ایسا ہی تھا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، تیرے رب نے تیرے انہی کمزور اعضاء کو بچپن سے لے کر تیری جوانی کے ایام تک تیرے ہاتھ پیروں اور جوڑوں کو مضبوط کر کے، خالق فسوا کر کے، تجھے تسلیہ دے کر تیرے ہاتھ اور پاؤں کو مضبوط کر کے تجھے یہ حکمت اور قوت عطا کی کہ مالک تجھے مضبوط کر کے دوبارہ بوڑھا بھی کر سکتا ہے۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، تیرے رب نے تیرے کالے بالوں کو سفید میں بدلا۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرے، وہو العلیم القدیر، وہ علیم بھی ہے، تیری ایک ایک حرکت کو جاننے والا اور تجھ پر پورا اختیار بھی رکھتا ہے۔ مالک تیری زبان کو بولنے سے روک دے، تیرے کان کو سننے سے روک دے، تیری آنکھ کو دیکھنے سے روک دے، اس کی حاکمیت ایسی ہے کہ دنیا بھر کے لوگوں کو لے آ، وہ تیرا کوئی فائدہ نہیں کر سکتے جب تک رب نے نہ لکھا ہو۔ تو اس بندے کی طرح ہونے لگ گیا کہ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، جس نے مالک کی حاکمیت کا بھی، اس کے اقتدار کا، اس کی قدرت کا، اس کی عبادت کا اور کل قیامت کے دن کا انکار کر دیا۔ اے دیکھنے والے، کبھی تو ایسا نہ بننا۔ دوسری بات جو ہم نے پڑھی وہ یہ تھی کہ مالک جب کسی کو بندگی کا حکم دیتے ہیں، جب مالک یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کی طرف دیکھو جس نے دین کا انکار کیا، مالک یہ بات مراد لیتے ہیں کہ جناب بندے نے ہمارے سامنے جھولی پھیلا کر کہا تھا کہ اللہ تیرے دین پہ چلنا چاہتا ہوں، کچھ بھیج۔ ہم نے اس کے لیے قرآن بھی بھیجا اور اپنے نبی کا فرمان بھی بھیجا، محمد الرسول اللہ کو مبعوث بھی کیا، 40 سال اس نے گزار کر امانت اور صداقت کی ڈگری حاصل کی۔ لوگوں نے کہا کہ ما جربنا علیک کذبا قط، اے محمد آپ کی زبان سے جھوٹ کبھی سنا نہیں۔ لوگوں نے ساری چیزیں ان کی مانی، ان کے سارے اعمال کو، ان کے کردار کو، افعال کو دیکھ کر سر تسلیم خم کیا۔ یہ وہ کردار تھا جس میں جھول کوئی نہیں، لیکن جب اس نے تیرے رب کے دین کا نام لیا تو یکذب بالدین، سب نے مل کے جھٹلا دیا۔ تو خود کو دیکھ کہ تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلا رہا ہے کہ نہیں جھٹلا رہا؟ تو نے اپنا رہبر اور رہنما، اپنا پیشوا اور مقتدا، اپنا پیر کامل، تو نے کسے بنایا ہے؟ اگر تو محمد الرسول اللہ کو اپنا پیشوا مانتا ہے تو پھر دکھا تو صحیح تو کن کن کاموں میں ان کی اتباع کرتا ہے اور کہاں کہاں تو گیڑا کرتا ہے، ذرا دکھا تو صحیح۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، تو اپنے آپ کو اس آئینے کے سامنے رکھ کے دیکھ کہ محبوب کی ایک عمل کے اوپر مہر نہیں، محبوب کے دستخط نہیں، تو نے اسے نیکی کا نام دے کے، تو نے اسے اجر کا نام دے کے،
تو نے اسے جنت کے واجب ہونے کا نام دے کے دین کے اندر گھسیڑ کر لوگوں کی پوری نسلیں اس کے اوپر لگا دی. ارأیت الذی یکذب بالدین، اللہ کے بندے تو نے دین کو جھٹلا دیا ہے، تو نے دین کو پس پشت ڈال کے اپنی بات کو اللہ کی بات کے مد مقابل لا کر اسے ترجیح دی ہے، تو دین کو جھٹلانے والا تو نہیں بن رہا. ارأیت الذی یکذب بالدین، دین میں بدعات کے لے کر آنے والے اور اللہ کی حاکمیت کا انکار کرنے والے، یہ بہت آگے جا کر آپس میں مل جاتے ہیں. کیوں ملتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ لوگ جنہوں نے آج نماز کو ضائع کر دیا، جنہوں نے نماز کو پس پشت ڈال دیا، یہ انبیاء کی نسلوں سے آنے والے، یہ آدم کے بیٹے، یہ محمد الرسول اللہ کے پیروکار، یہ ان کے متبعین، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے، یہ صدیق اکبر کے پیروکار، یہ فاروق کے شہزادے، یہ عثمان غنی کی طرح کے باحیا، علی کی طرح کے حیدر کرار، یہ جوان، یہ وہی جوان ہیں کہ جن کو مدینہ کی گلیوں میں ننگے پیر چلتے دیکھا گیا. کبھی مالک بن انس ہیں، کبھی ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہیں، کبھی احمد بن حنبل ہیں، کبھی محمد بن عامر ہیں، اور کبھی عامر بن شراحبیل ہیں، اور کبھی کوئی صحابی، کوئی تابعی، کوئی انسان یہ دیکھتا ہے کہ ان لوگوں نے رسول اللہ کے ادب میں اپنی زندگیاں گزاری. کائنات کے ہر فرد کی بات رد کی جا سکتی ہے، اگر کسی کی بات رد نہیں کی جا سکتی وہ محمد الرسول اللہ کا کلام ہے، وہ ان کی بات ہے. لیکن بعد میں آنے والے لوگ، مالک فرماتے ہیں ہاں یہ وہی لوگ ہیں جو انہی لوگوں کے نسلوں سے آگے آنے والے، یہ وہی سید زادے، یہ وہی محمد الرسول اللہ کے کہلوانے والے، یہ اپنے آپ کو محمدی پکارنے والے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اس لیے کہ یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر سکے. اور انسان جب دین کو جھٹلاتا ہے، جب اللہ کی حاکمیت کا، اللہ کے رسول کی بات کا انکار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے کتنے نبیوں کو مبعوث کیا، کتنے لوگوں کو ہم نے رہنمائی دینے کے لیے اپنے لوگوں کو، اپنے بندوں کو چنا، جنہوں نے جا جا کر لوگوں کی ماریں برداشت کی، لوگوں کے سامنے اللہ کی بات رکھی، لیکن سارے لوگوں نے جھٹلایا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کا عذاب پہلی قوموں پر بڑی جلدی سے آ گیا، اور قرآن کا انداز بھی یہی محسوس ہوتا ہے جتنا ہم نے سنا ہے. لیکن اگر ہم قرآن کے مزاج اور اس کے اسلوب کو سمجھیں تو سورۃ الانعام میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں محبوب ہم نے آپ سے پہلے کتنے نبیوں کو بھیجا، ساری قوموں نے، ایک بھی فرد نہیں تھا کہ جس نے اپنے نبیوں کی بات کو مانا ہو. اور رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، حساب کتاب لگ چکا ہے، مالک اپنی کرسی پر جلوہ افروز ہیں اور حساب کتاب شروع ہونے لگا ہے. میں نے دیکھا کہ اللہ نے امتوں کو بلانا شروع کیا. ایک نبی ایسے لائے گئے جن کے ساتھ 10 بندے ہیں، دوسرے نبی وہ لائے گئے جن کے ساتھ گنتی کے 2 آدمی ہیں، اور تیسرے نبی کو دیکھ کر میں حیران ہوا کہ ان پر قوم کے کسی فرد نے ایمان لانا گوارا نہ کیا. اکیلا نبی تنہا اپنی قوم کو دعوت دیتا رہا. اور وہی حالت پھر طائف میں دیکھی گئی جب محمد الرسول اللہ اپنے غلام کے ساتھ طائف میں جاتے ہیں، اور وہاں لوگوں نے جو ظلم کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر یہ بات وحی کی جا رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جناب یہ بات ذہن میں رکھیے، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، آپ سے پہلے بھی کتنے لوگوں کو، کتنے رسولوں کو ہم نے لوگوں کی طرف مبعوث کیا، لیکن ان لوگوں نے جھٹلایا، ان لوگوں نے بات کو تسلیم نہیں کیا. رسولوں نے ان کو ڈرایا بھی، ان کو خوشخبریاں بھی دی، لیکن وہ لوگ نہیں مانے. کیا ہوا؟ اخذناہم بالبأساء والضراء لعلہم یتضرعون، ہم نے اس قوم کے اوپر، وہ جو بھی قوم تھی،
وہ موسیٰ کی قوم تھی، وہ فرعون تھا، وہ قوم نوح تھی، وہ قوم ہود تھی، وہ قوم صالح تھی، وہ کوئی قوم تھی، ہم نے اس قوم کے اوپر اپنی سنت بھیجی کہ ہمارے یہ بندے، ہم رحمان ہیں، ہم رحیم ہیں، ہم اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے۔ اخذناہم بالبأساء والضراء، ہم نے ان کی معیشت کو تنگ کر دیا، ان کو جسمانی تکالیف میں مبتلا کر دیا، لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ لوگ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، توبہ کر لیں، سنبھل جائیں، پلٹ آئیں اور اپنے رب کو پکار کے رب کے داعی بن جائیں۔ لیکن ان لوگوں نے انکار کیا۔ اخذناہم بالبأساء والضراء، ہم نے ان کے اوپر بڑی بڑی مشکلات بھیج دی کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ پلٹ آئیں۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت یہ ہے کہ گاڑی نئی لی ہے تو اس کے پیچھے جوتا باندھ لینا ہے کہ نظر نہ لگے، اور اگر کاروبار میں مشکلات آ گئی ہیں، گھر کے اندر کوئی بچہ تنگ کرتا ہے، کوئی نقصان ہونے لگ گیا ہے، کوئی مصیبتیں آنا شروع ہو گئی ہیں، کوئی فوت ہو گیا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی نے جادو کروا دیا ہے، شاید کسی نے ہمیں نظر لگا دی ہے، شاید ہمارے اوپر یہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے بندو، اپنا محاسبہ تو کر کے دیکھو کہ ہماری کون سی غلطیاں ہیں جن کی بنا پر ہمارے اوپر یہ مصیبتیں آئیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کو نظر لگی اور اس کے اوپر جادو کیا تو اس کے اوپر مصیبت آئی۔ قرآن کہتا ہے کہ تیرے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے مالک نے تیرے اوپر مصیبت بھیجی ہے کہ سنبھل جا، پلٹ آ، جھک جا، تاکہ تو اس مصیبت سے نکل کے اپنے رب کے ہاں سرخرو ہو جائے۔ اخذناہم بالبأساء والضراء، ہم نے ان کو ڈرایا، ہم نے ان کو سمجھنے کا موقع دیا۔ 950 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سمجھاتے چلے گئے اور 1400 سال ہمارے اوپر گزر چکے ہیں۔ اللہ سمجھاتے ہیں، ابھی بھی سمجھاتے ہیں، اجتماعی طور پہ بھی، انفرادی طور پہ بھی، کہ بندے پلٹ کر اللہ کے در پہ آ جا۔ اخذناہم بالبأساء والضراء، ہم تمہارے اوپر مصیبتیں اور مشکلات اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ، لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ لوگ پلٹ آئیں، تاکہ یہ لوگ گڑ گڑائیں۔ طبیب اپنے مریض کو صحت یاب کرنے کے لیے اس کو کڑوی دوائی دیتا ہے، اور مالک تو سب سے بڑھ کر بندوں کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرتا ہے۔ اس نے اگر بندوں کو مشکل حالات میں ڈالنا ہے، اس لیے ڈالنا ہے کہ بندے اللہ کے ہاں مزید سرخرو ہونے کے لیے محنت کریں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں قوموں کا رویہ کیا رہا؟ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، ان لوگوں نے مصیبتیں آنے کے بعد کیا کہا؟ ہمارے آباء و اجداد کے اوپر بھی یہ مصیبتیں آئیں، ابا جی بھی بڑی مشکلات میں تھے، فلاں بھی بڑا مشکلات میں تھا، لیکن اس کے دن پھر گئے۔ یہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، بعد میں بندہ پھر سکون میں چلا جاتا ہے، بعد میں پھر حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، میں وہاں سے کر لوں گا، میں یہاں سے کر لوں گا، حالات میرے ساتھ جو ہے وہ میرے موافق ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ نے اتنا کھلایا، ابھی تھوڑی سی مشکلات آ گئی تو پھر کیا ہوا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، پھر کیا وجہ تھی کہ انسان ہمارے مزاج کو سمجھ نہ پایا، اس نے ہمارے در پہ آ کے گڑ گڑانا پسند نہ کیا، اس نے دوسروں کے دروں پہ جا جا کر دستک دی، اپنے رب کو بھلا کر کسی اور کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ اس نے کیا کر دیا؟ اس نے اپنے رب کو بھلا دیا، اور جس نے اپنے رب کو بھلایا، مالک فرماتے ہیں فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر ہم نے مصیبتوں کا وہ دور ختم کیا۔ اور وہی قوم ہود ہے جن کے اوپر ایک مصیبتوں کا دور چلا، ان کے اوپر قحط اللہ رب العزت نے نازل کر دیا، اور یہ وہی قوم تھی کہ جب ان کے اوپر قحط نازل ہوا یہ لوگ بڑے پریشان، لیکن کہتے یہی تھے کہ یہ ہمارے بڑوں کے اوپر بھی مصیبتیں آئیں، وہ بھی مصیبت سے نکل گئے۔ مصیبتوں کا ایک دور ہوتا ہے، مندا چنگا چلتا ہی رہتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے ہر چیز، ہر نعمت کے دروازے کھول دیے۔ اب ہوا کیا؟ اللہ رب العزت نے ایک بادل ان کے اوپر بھیجا، اور بادل جب آیا فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا،
کھیتیوں کے اوپر بادل آ گئے اور یہ لوگ بادلوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، یہ دیکھو یہ بارش برسانے والا بادل، اس نے ہماری کھیتی کو پورا بھر دینا ہے، اس نے اس کو سیراب کر دینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اسی بادل سے ہم نے ان کے اوپر آگ نازل کی اور وہ سارے کے سارے تباہ و برباد کر دیے گئے۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے پاس خوشحالیاں اور فراوانیاں ہیں، شاید کہ یہ میرے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ جب رب اس کے اوپر کچھ خوشحالی بھیجتا ہے، کوئی اس کے اوپر فراوانی آتی ہے تو بڑا خوش اور خرم ہوتا ہے، لیکن جب اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں تو رب کو بھول کے کسی اور کے در پہ جاتا ہے۔ یاد رکھ یہ وہی بندہ ہے کہ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، جس نے رب کی ملاقات کو جھٹلایا ہوا ہے۔ مالک مزید فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، ان کو جس چیز کی نصیحت کی گئی تھی، ان کو جو سمجھایا گیا تھا، جو نبی نے ان کو سبق پڑھایا تھا، انہوں نے اسے بھلایا اور ان لوگوں نے اپنی تھوڑی سی نیکیوں کے بلبوتے پہ یہ سمجھا کہ انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے اور اللہ کے ہاں گڑ گڑائے نہیں۔ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اللہ فرماتے ہیں پڑھنے والے تو سوچتا ہوگا، تو یہ خیال کرتا ہوگا کہ ان لوگوں کے اوپر مصیبت کیوں آئی۔ ہم تجھے بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے دلوں کو سخت کر لیا تھا، ان کے دل اتنے سخت ہو گئے تھے کہ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً۔ تمہارے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے کہ پتھر بھی شرما گئے اور تم لوگوں نے اپنے دلوں کو سخت کر لیا۔ یہ دل جب سخت ہوتا ہے، یہ دیکھنے میں گوشت کا لوتھڑا، جب اس کے اندر سختی آ جاتی ہے، انسان کے دل کا موسم خراب ہوتا ہے، یہ اپنے طور پہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا روب اور بڑے دبدبے والا۔ مالک فرماتے ہیں پھر ہم ریٹن فارم میں اس کے لیے اس کا رزق حرام کر دیتے ہیں، کھانا سامنے پڑا ہے لیکن مالک نے اس کے دل کی حرکت کے اندر مد و جزر پیدا کر کے اس کو ہارٹ کا مریض بنایا، کسی کو شوگر کو اپ اور ڈاؤن کر کے اس کے لیے مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے کیے اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید آج میں بڑا خوش و خرم ہوں۔ مالک فرماتے ہیں نقید لہو شیطانا، ہم اس کے لیے زندگی کا سکون حرام کر دیتے ہیں۔ جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، جو اپنے دل کو سخت کرتا ہے، اور سختی کیا ہوتی ہے؟ سختی، پتھر کی سختی کیا سختی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں پتھر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اور اللہ کے بندے تو اگر دیکھتا کہ یہ قرآن ہم کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتے، وہ اللہ کے غضب سے، اللہ کے جلال اور جلوے سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن تیرا دل تو اس سے بھی سخت ہے۔ مالک مزید فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ لوگوں دل تو بڑے سخت ہیں، تم پتھروں کی سختی کی بات کرتے ہو، پتھر تو بڑے نرم ہوتے ہیں، تم ان کو دیکھو گے کہ یہ نکلنے والے چشمے اور آبشارے یہ اللہ کے خوف سے گر کر پہاڑ روتے ہیں اللہ کے لیے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جسے تو لینڈ سلائڈنگ کا نام دیتا ہے، وہ مالک کے ڈر سے گرتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، انسان تو جو مرضی سمجھتا رہے، تیری یہ دل کی سختی اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ تیرے دل کو دیکھنے والا ہے۔ اور یہ دل کی سختی جب معاشرے کے اندر آتی ہے، انسان جب دل کا سخت بنتا ہے، مالک اگلی بات کرتے ہیں أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، یہ اللہ کی حاکمیت کا انکار کر کے، دین کا انکار کر کے، اپنے دل کو سخت بنا کر اس کا پہلا جو ہدف ہوتا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اور یتیم کون ہے؟ آج کل ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا باپ نہیں ہے اس لیے میں یتیم ہوں۔ یتیم کہتے ہیں اس بندے کو الَّذِي مَاتَ أَبُوهُ قَبْلَ بُلُوغِهِ، جس کا باپ اس کی بلوغت سے پہلے فوت ہو گیا، جس کا باپ بلوغت سے پہلے فوت ہو جائے اس کو یتیم کہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یتیمی تب تک رہتی ہے جب تک بندہ بالغ نہیں ہوتا، بالغ ہونے کے بعد کوئی یتیمی نہیں، انسان بالغ ہو گیا وہ یتیم نہیں ہے۔
اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسکین اسے کہتے ہیں جس کے والدین نہیں ہوتے، جس کا نہ باپ ہو نہ جس کی ماں ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسکین وہ ہوتا ہے جسے تم سفید پوش کہتے ہو، جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، ایک لقمے کے لیے، دو لقموں کے لیے وہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ مسکین نہیں ہوتا۔ مسکین وہ ہے جو سفید پوش ہے، جو اپنے گھر میں رہتا ہے، جو دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے۔ تفصیل اس کے مقام پر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے دین کی جزیات کو بھی اور دین کو بھی چھٹلایا۔ اب اس کی پہلی عادت کے اوپر غور کیجئے، یہ وہ بندہ ہے جس نے یتیم کو دھکے دیے۔ یتیم کو دھکے کون دیتا ہے؟ کون ایسا بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دینے والا ہو؟ ظاہری طور پہ دھکا کوئی نہیں دیتا۔ دھکے کیسے دیے جاتے ہیں؟ اس کا مال کھا کے، یتیم کے مال کے اندر کوئی گیڑا کر کے، اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر دھوکہ دے کے۔ مالک فرماتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں، آج یہ کھاتے ہیں تو کھا لیں۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، یہ کھا رہے ہیں اندھیروں میں بیٹھ کر کھا رہے ہیں، انے واہ کھا رہے ہیں، کھاتے چلے جائیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، یہ اور کچھ بھی نہیں ڈال رہے اپنے پیٹوں میں۔ اور یاکلون کما تاکل الانعام، یہ کھاتے بھی ایسے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں۔ والنار مثوی لہم، یہ نہ سمجھیں کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، اپنے گھر میں رکھا ہے اور اس کی پرورش کر رہے ہیں، اس کی کفالت کر رہے ہیں تو یہ بڑے نیکوکار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والنار مثوی لہم، ان کا ٹھکانہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ لیکن جو یتیم کی صحیح معنوں میں پرورش کر رہے ہیں، جو صحیح معنوں میں یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے، مالک فرماتے ہیں ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، ہم کل قیامت کے دن ایسے نیک لوگوں کو محمد الرسول اللہ کا ساتھ نصیب کریں گے، ان کو ابرار کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم ہکذا فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں اکٹھے داخل کیے جائیں گے۔ یتیم الذی مات ابوہ قبل بلوغہ، جس کا باپ اس کی بلوغت سے پہلے فوت ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یتیم کا مال کھانے والا، یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ نہ پھیرنے والا، اس کو دھکے دینے والا، کل قیامت کے دن جہنم کے اندر بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے یتیموں کے مال کے اوپر قبضہ کر لینا، یتیموں کے مال کو کسی نہ کسی طریقے سے کھا لینا، اللہ سبحانہ و تعالی ایسے بندے کو جہنم کے اندر داخل کرتے ہیں۔ دوسری بات کی طرف آئیے جو میں لازماً کہنا چاہتا ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر بڑی ساری ایسی باتیں عام ہیں کہ جن کو ہم دین سمجھ کر کرتے ہیں۔ اندازہ کیجئے ہمارے ہاں اگر کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی بندہ وفات پا جاتا ہے، اللہ کا حکم آیا، اب اس گھر کے اندر ہمارا معاشرہ ظلم کیا کرتا ہے، سارے مل کر یتیم کا مال کس طرح سے کھاتے ہیں، کیسے اس کا مال بٹورا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم، تیجے کے نام پر، ساتے کے نام پر، 10ویں کے نام پر، 40ویں کے نام پر اور برسی کے نام پر جو اس کے گھر سے 40 دن تک کھانا مسجد کے مولوی صاحب کو بھیجا جاتا ہے، کیا یہ یتیم کا مال کھانا نہیں؟ اللہ کی قسم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی کسی یتیم کے گھر میں جا کر یہ نہیں کہا کہ تیرا باپ فوت ہوا ہے، تو 40 دن تک مسجد نبوی کے اندر کھانا بھیج، تو صفا کے لوگوں کی کفالت کر۔ کبھی اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ آج 7 دن ہو گئے تیرے باپ کو فوت ہوئے، کوئی دیکھ دلوا، 40 دن ہو گئے یہ ختم دلوا، کسی ایک حدیث میں بھی ثبوت نہیں ملتا۔ مالک فرماتے ہیں فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ دین کا ٹھیکیدار بن کے مسجد میں بیٹھ کر دین کے نام پر، علم کے نام پر لوگوں کا مال بٹورے، یتیموں کی جیب کے اوپر ہاتھ ڈالے اور گائے لے کر، کسی کے ساتھ کوئی مال لے کر، سوٹ لے کر اور اپنا جو ہے ملغوبہ اس کے اندر ملا کر کے اسے ختم کا نام دے، یہ کہے کہ تیرا باپ بخشا جائے گا، یہ کہاں کا دین؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، دل سخت ہو گئے اس لیے یتیم کا مال بٹورتا ہے۔ یہ عالم
جسے عالم کہتے ہو، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کے اندر پھینکا جائے گا، جس نے صرف اپنی بلے بلے کروانے کے لیے، لوگوں کا مال کھانے کے لیے ریاکار بن کے لوگوں کے مال ہتھیائے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اس سے بڑھ کر یتیم کو دھتکارنا کیا ہوگا؟ یتیم کے اوپر ظلم اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ جب کسی کو یہ کہا جائے کہ تیرا باپ بخشا نہیں جائے گا، تیری ماں کی بخشش نہیں ہوگی، فلاں معاملہ نہیں ہوگا، جب تک تو نے اتنی دیگیں نہ چڑھائیں۔ اللہ کی قسم ایک حدیث بھی دکھائیے جس میں اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ 40واں دلوانا ہے، تیجا کرنا ہے یا ساتہ کرنا ہے، کسی ایک حدیث میں بھی اس بات کا ثبوت نہیں ملتا۔ بات پھر پچھلی ملاقات پر چلی جاتی ہے کہ یہ دین ہی ہے اگر تو اللہ کے رسول نے کیوں نہیں کیا؟ بات پھر وہی آئے گی کہ اگر یہ نیکی کا کام ہے تو نعوذ باللہ اللہ کے رسول بھول گئے؟ کیا آپ نے بتایا نہیں؟ اگر بتایا ہے تو کہاں پر ہے؟ اور اگر کوئی اس میں کہتا ہے کہ حرج ہی کیا ہے تو پھر ایک رکعت میں 3 سجدے بھی کیجئے۔ اللہ کے رسول نے اس سے بھی منع نہیں کیا۔ معاملہ جب عبادات کا آتا ہے، معاملہ جب دین کا آتا ہے، اللہ کی قسم پھر کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں اس کے اوپر۔ کس لیے کہ اصول ہے فقہ کا، سارے مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ بھی مانتے ہیں، امام مالک بھی، احمد بن حنبل بھی اور امام شافعی بھی، سارے مانتے ہیں۔ ایک اصول ذہن میں رکھ لیجیے، بڑا کام آئے گا۔ عبادات میں ساری چیزیں حرام ہوتی ہیں، عبادات میں ساری چیزیں حرام ہوتی ہیں، ان کے حلال ہونے کی دلیل چاہیے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ ایک رکعت میں 3 سجدے ہیں، 3 سجدے حرام ہیں، ان کے حلال ہونے کی دلیل چاہیے، جب دلیل دے گا 3 سجدے بھی ہو جائیں گے۔ ایک بندہ کہتا ہے طواف میں 10 چکر ہیں، اس کا یہ کہنا حرام ہے، جب دلیل دے گا حلال ہو جائیں گے۔ اس لیے عبادات میں ساری چیزیں، بولیے، عبادات میں ساری چیزیں حرام ہیں اور ان کے حلال ہونے کی دلیل چاہیے۔ اور معاملات میں جو ہم دنیا کے معاملات کرتے ہیں، جو ہم آپس کے معاملات کرتے ہیں، لین دین کے معاملات کرتے ہیں، ان میں ساری چیزیں حلال ہوتی ہیں، ان میں ساری چیزیں حلال ہوتی ہیں، بس ان کے حرام ہونے کی دلیل چاہیے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے فلاں کو قرضہ دیا، 100 روپیہ دیا، اب میں نے اسے واپس لینا 110 روپے لینے اور اس کے ساتھ میں نے طے بھی کر لیا۔ اب اس نے یہ معاملہ کیا، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے حلال ہے، لیکن اس کے حرام ہونے کی دلیل چاہیے۔ ہم نے قرآن کو دیکھا، سنت کو دیکھا، دلیل مل گئی کہ بھائی لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اس طرح قرضے کو بڑھا چڑھا کر لینا دینا اللہ نے منع کیا ہے۔ بھائی یہ سود ہے، یہ تمہارا معاملہ حرام ہے، شریعت اس کو حرام کہتی ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے میں جوا کھیلتا ہوں، میں پیسے لگاتا ہوں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے حلال ہے، لیکن جب قرآن و سنت کی طرف غور کیا تو پتہ لگا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه۔ لوگوں یہ سارے تیر، یہ پانسے، یہ لوگوں کو ہاتھ دکھانا، یہ جوئے لگانا، اللہ فرماتے ہیں یہ حرام ہے۔ ہم نے کہا بھائی تمہارا جوا کھیلنا کل حلال تھا، آج حرام کر دیا اللہ نے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں شراب پیتا ہوں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے پیو، لیکن ساتھ ہی مالک کا حکم نازل ہوتا ہے انما الخمر، اور لوگوں یہ شراب حرام ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں شراب کا سیلاب آتا ہے، معاملات میں ہر چیز حلال ہوتی ہے، ان کے حرام ہونے کی دلیل چاہیے، اور عبادات میں ہر چیز حرام ہوتی ہے، ان کے حلال ہونے کی دلیل چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق